عزاداران محترم، پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ ذاریات میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان کو، جن کو اور انسان کو خلق نہیں کیا مگر سوائے اپنی بندگی اور عبادت کے۔ وہ اسی بندگی اور عبادت کے لیے، اسے گامزن کرنے کے لیے، اسے اپنا بندہ بنانے کے لیے پروردگار نے اپنے انبیاءوں کو بھیجا، ہادیوں کو بھیجا، اوصیاؤں کو بھیجا، اولیاؤں کو بھیجا، اور اسی نبوت کی جب کڑی ختم ہوئی تو اس کے بعد امامت کے سلسلے کو جاری رکھا۔ خدا اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، خدا نہیں چاہتا اس کی مخلوق جو ہے وہ مشکل میں ہو، پریشان ہو۔ لیکن ہم ظاہری زندگی میں دیکھتے ہیں کہ انسان ہے، انسان کیا کہتا ہے؟ انسان یہ کہتا ہے کہ پروردگار یہ میرے ساتھ کیا ہوا، میرے ساتھ یہ کیوں ہوا۔ جیسے ہم لوگ عام زندگی میں بعض اوقات کوئی عمل اچھا کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں، مولانا صاحب ہم تو ادھر بھی زیارت پہ گئے، ادھر بھی گئے، ہم نے تو یہ عمل 40 دن کیا، وہ کیا، مگر پھر بھی جو ہے وہ ہمارا تو خدا لگتا ہے کہ دیکھ ہی نہیں رہا۔ ہم ذرا سا کوئی نیک کام کرتے ہیں اور اس پر طلبگار ہو جاتے ہیں خدا سے، خدا کی بارگاہ میں، کہ جیسے یہ بھول جاتے ہیں۔ میں قرآن داستان ہے، آپ نے سنی ہے، قرآن کے واقعات ہیں۔ پروردگار قرآن میں احسن القصص بیان کر رہا ہے، بہترین قصے خدا قرآن میں بیان کرتا ہے۔ حضرت ایوب کا واقعہ آپ نے سنا ہوا، پروردگار نے امتحان میں ڈالا۔ پہلے کیا کیا؟ پہلے مال دولت ثروت خدا نے لے لی، باغ کھیتی باڑی سب جو تھی سب، پھر اولاد مریض ہو گئی، آہستہ آہستہ سب ختم، خود بھی مریض ہو گئے، سب حضرت ایوب نے برداشت، مطلب صبر کیا، کچھ نہیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ لوگوں نے تانے دینا شروع کر دیے، جیسے ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے نا۔ میں کہیں گیا ہوا تھا تو وہاں بریکٹ میں، کیونکہ اپنی زندگی سے داستانوں کو کورلیٹ نہ کرو تو پھر سمجھ میں نہیں آتی۔ کسی نے کہا مولانا وہ ہمارے صرف بیٹے ہیں، بیٹی نہیں ہے گھر میں، اور لوگ ہمیں کہتے ہیں خدا آپ کے اوپر رحمت نہیں کر رہا۔ لوگ تو کہیں نہیں روکتے ہیں، لوگوں کی زبانوں نے تو انبیاؤں کو نہیں چھوڑا، ہم کہاں ہیں؟ یعنی لوگ خود ڈیزائن کرنا شروع کر دیتے ہیں، اچھا اس کے ساتھ یہ ہوا، اس کی وجہ یہ ہوگی، آپ کے ساتھ یہ ہوا، اس کی وجہ خود نہیں ہے، خدا امتحان میں دے کر بھی امتحان لیتا ہے اور چھین کر بھی امتحان لیتا ہے، اس کا قانون یہی ہے۔ اور کوئی یہ تصور کرے کہ میری زندگی بہت اچھی ہو جائے، مولانا صاحب زندگی میں کچھ ایسا وظیفہ دے دیں گے سب اچھا ہو جائے، سب زبردست، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو، تو وہ ایسی پھر دنیا تھوڑی ہے، وہ پھر تو وہ جنت ہے۔ پھر تو یہ جو مشکل نہ ہو، پریشانی نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، درد نہ ہو، تکلیف نہ ہو، بیماری نہ ہو، غم نہ ہو، تو وہ تو جنت ہے، دنیا تھوڑی ہے۔ دنیا کی خاصیت یعنی دنیا کی ذات میں مصیبت ہے، امتحان ہے۔ نبیوں کو خدا نے امتحان میں ڈالا، میں اور آپ کون ہوتے؟ تو حضرت ایوب کو تانے دینا شروع کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر اتنی مشکلات ڈالی۔ جب یہ کہنا شروع ہو گئے تو حضرت ایوب کہا پروردگار تو نے مال لیا، میں نے صبر کیا، تو نے اولاد، میں نے صبر کیا، تو نے مجھے مریض کر دیا، میں نے صبر کیا، لیکن
یہ لیکن جیسے ہی نکلنے لگا نا حضرت ایوب کی زبان سے، خدا نے کہا رک جاؤ ایوب، یہ جو تم نے صبر کیا یہ تمہیں صبر دیا کس نے تھا؟ تم نے خود صبر کیا تھا۔ مولانا صاحب 40 دن یہ پڑھا ہے، 40 دن کس نے توفیق دی پڑھنے کی؟ کس نے جانے کی توفیق دی؟ خود 5 نیکیاں کریں، کہتے ہیں مولانا صاحب ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہمارے پھر بھی حالات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جنرل ایشو ہے ہمارا۔ بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں، کوئی احسان کرتے ہیں اللہ پہ؟ اللہ کو آپ کی نمازوں کی ضرورت ہے، مگر اسے تو پوری دنیا بھی نہ مانے تو وہ پھر بھی خالق ہے۔ نماز تو ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں، کیونکہ نماز نہ پڑھیں تو آپ تو لا دین ہو جائیں گے، آپ کا دین ہی نہیں ہے، انسان فارغ ہو جائے گا۔ تو خدا کی طرف ایک قدم بڑھا کر، اور یہ ایک قدم بھی وہ چاہتا ہے تو آپ بڑھاتے ہو، ورنہ کوئی اس کی طرف بڑھ۔ عزیزان محترم، لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ہیں دنیا میں، کتنوں کو توفیق ہے روز سجدہ کرنے کی؟ کتنوں کو توفیق ہے؟ آپ شکر کریں کہ خدا نے آپ کا انتخاب کیا ہوا ہے، آپ کا انتخاب، ورنہ دنیا میں کون بیٹھتا ہے؟ اور یہ جو درس گاہ ہے، یہ جو مجلس ہے، یہ وہ محبت ہے جو قلب کے اندر، ورنہ آج کے اس ماڈرن دنیا میں کون ایک جگہ جمع ہو کر کسی ایک کی گفتگو سنتا ہے؟ وہ کون سنتا ہے؟ کون جمع ہوتا ہے؟ آج دیکھیں پوری دنیا میں لوگ جمع ہوئے ہیں، یہاں پہ دوسرے امام بارگاہ، ادھر جائیں، پوری دنیا میں۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے کبھی، لیکن یہ خدا کا شکر کریں، خدا نے امنیت دی، نعمت دی، سیکیورٹی سب کچھ ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایسے ایسے جگہ جائیں جہاں پر لوگ نہیں ہیں، مومنین نہیں ہیں۔ وہاں لوگ کتنے کلومیٹر، 100 کلومیٹر چل کر آ کر ایک جگہ پہنچتے ہیں کہ عزاداری ہو جائے، عزاداری ہو جائے۔ اب تو حالات بہت بہتر ہیں، اب تو آپ آن لائن ہے، اب آپ اگر نہیں بھی ہے، مجھے بھی کل پرسوں کسی نے میسج کیا، کسی جگہ پر ویسٹ میں ایسی جگہ پر ہے جہاں شاید آس پاس مومنین نہیں ہے، امام بارگاہ نہیں ہے، تو کہنے لگے مولانا صاحب جب سے یہاں آئے ہیں اس محرم میں تو بس یہ جو آن لائن مجلس ہیں یہی آسرا ہے ہمارے لیے۔ تو وہ اب تو یہ آپشن ہے، پہلے تو یہ نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی لوگوں نے حسین ابن علی کے ذکر کو جاری رکھا، اور یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ان کا کمال ہے جنہوں نے ہمارا انتخاب کیا ہوا ہے کہ ہمارے ذکر کو جاری رکھو۔ ذکر کی حفاظت خود خدا کرتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، پروردگار نے اسی انسان کو کمال پہ پہنچانے کے لیے یہ اولیاء کا سلسلہ جاری کیا۔